غیر مقلدین نے جو اپنے دعوے کے اندر لکھا تھا کہ اجماع اور قیاس کو بھی ہم دلیل شرعی مانتے ہیں، اس کے تعلق سے میں مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے وسوسے کا ازالہ ہو سکے۔ غیر مقلدین کا جب ہم نے انہیں اجماع اور قیاس کے تعلق سے ان سے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیوں لکھا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اجماع اور قیاس کو دلیل شرعی مانتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے آپ لوگوں کا کہ ہم نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں، جبکہ یہ خود بہت بڑا جھوٹ، دھوکہ، فراڈ اور فریب اور عیاری اور مکاری تھی غیر مقلدین کی کہ انہوں نے احناف کے سامنے، مقلدین کے سامنے بطور دلیل اجماع اور قیاس کو پیش کیا۔ یہ ان کی سب سے بڑی شکست کی علامت تھی۔ ہمارے پاس ایک نہیں سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں، خود غیر مقلدین کی کتابوں سے موجود ہیں دلیلیں، جہاں انہوں نے اجماع کا بھی انکار کیا ہے، قیاس کا بھی انکار کیا ہے، اور اجماع اور قیاس کا نہ صرف رد کیا بلکہ اس کا مذاق بھی بنایا ہے۔ اجماع کو انہوں نے بدعت بھی کہا ہے اور قیاس کو انہوں نے شرک بھی کہا ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ قیاس سب سے پہلے ابلیس نے کیا، قیاس کار شیطانی ہے، قیاس کرنا شیطان کا کام ہے۔ ہمارے پاس سینکڑوں حوالے موجود ہیں، اگر ان کا مطالبہ ہو تو ہم وہ حوالے پیش کر سکتے ہیں ان کے علماء کے۔ لیکن عجیب اتفاق کہ اب انہیں پتہ چل گیا کہ قیاس اور اجماع کے بغیر ہم اپنی نماز ثابت نہیں کر سکتے، تو مجبور ہو کر، فارسی کا مشہور شعر ہے، آنچ شیرارہ کند روبہ مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج، کہ جب ضرورت پڑتی ہے، اس کا خلاصہ اردو محاورے کے اندر میں بیان کر دوں کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو انسان گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے۔ وہی حال کیا غیر مقلدین نے۔ انہیں پتا تھا کہ صرف قرآن اور احادیث سے وہ اپنی نماز ثابت نہیں کر سکیں گے، تو جس چیز کو کار شیطانی اور کفر اور شرک بتاتے تھے اسے بھی اپنی دلیل ماننے لگے۔ یہ ان کی بہت بڑی حماقت، جہالت اور بے شرمی کی بات ہے کہ یہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اجماع اور قیاس پر آ گئے۔ اب میں آپ کے سامنے ان کی حقیقت بیان کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ غیر مقلد نہ اجماع کو مانتا ہے نہ قیاس کو مانتا ہے، اور اجماع اور قیاس کو انہوں نے جہاں جہاں ٹکرایا ہے اس کی ایک یا دو نہیں بلکہ سینکڑوں مثالیں قرآن کتابوں کے اندر، تاریخ کی اور فقہ کی اور حدیث کی کتابوں میں اس کی ایک نہیں بلکہ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ میں نمونے کے طور پر صرف 3 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، اجماع کے اندر سب سے افضل اجماع اور سب سے مضبوط اجماع وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع ہوتا ہے۔ میں 3 مثالیں ایسی پیش کرتا ہوں جن مسئلوں کے اوپر صحابہ کرام کا اجماع ہوا خلفائے راشدین کے زمانے میں، لیکن اس کے باوجود بھی غیر مقلدین نے ان باتوں کو رد کر دیا۔ صرف رد نہیں کیا بلکہ انہیں بدعت بھی کہا، انہیں گمراہی بھی کہا، اور ان کے اوپر الٹے سیدھے فتوے بھی لگائے۔ نمبر 1، 20 رکعت تراویح۔ پورے مہینے رمضان کے پورے مہینے باجماعت تراویح 20 رکعت، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے شروع ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس تراویح کو شروع کروایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جس تراویح کے اوپر امت جمع ہوئی وہ 20 رکعت تھی۔ چنانچہ تمام ہی علماء نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب تراویح کا تذکرہ کیا تو سب نے 20 ہی رکعت کا تذکرہ کیا ہے، اور کتنے ہی محدثین نے، کتنے ہی مفسرین نے، کتنے ہی مورخین نے صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، اجمعت الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعۃ، کہ تمام صحابہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ میں نے اپنی کتاب 20 رکعت تراویح کے ثبوت کے اندر تقریباً 20 کتابوں کی، معتبر مصنفین کی، مورخین کی، محدثین کی تقریباً 20-25 کتابوں سے حوالہ دیا ہے جنہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح کے اوپر اجماع ہوا ہے، جبکہ اس کے برخلاف کسی ایک بھی مسلمہ محدث، مفسر، محقق، شارح کا قول پیش نہیں کیا جا سکتا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح کے اوپر اجماع جو ہوا ہے اس کا انکار کیا ہو کہ اجماع نہیں ہوا ہے۔ تو کوئی ایک محدث بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے آج سے تقریباً 5 سال قبل بھی اپنی کتاب کے اندر یہ چیلنج کیا تھا کہ غیر مقلدین عبد الرحمن مبارک پوری سے پہلے کوئی ایک محدث، مسلمہ محدث، مؤرخ، مفسر، فقیہ پیش کر دیں جس نے اس بات کا انکار کیا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح کے اوپر اجماع نہیں ہوا، پیش نہیں کر سکتے، نہ قیامت کی صبح تک پیش کر سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تمام کے تمام صحابہ
کا اس بات کے اوپر اجماع ہوا کہ تراویح 20 رکعت پڑھیں گے، لیکن غیر مقلدین تراویح مر جائے گا، لیکن غیر مقلد تراویح 20 رکعت بالکل نہیں پڑھے گا، ہوٹل پہ بیٹھ کے گپے مار لے گا، مسجدوں کو خالی کر دے گا، رمضان جیسے مبارک مہینے کی مقدس راتوں میں باہر بیٹھ کر فلمیں دیکھ لے گا اور خرافات کر لے گا، لیکن اسے یہ توفیق نہیں ہوگی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس اجماع کے اوپر عمل کر کے رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائے، قرآن سننے کا، نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کرے۔ تو یہ اجماع کی مثال ہے۔ اگر غیر مقلد اجماع کو مانتے ہیں تو تراویح کے مسئلے میں اجماع کو کیوں ٹھکرایا؟ دوسری مثال طلاق کا مسئلہ ہے۔ ایک مجلس میں اگر کوئی آدمی 3 طلاق دے دے تو وہ 3 ہی واقع ہوتی ہیں، یہی قرآن کا فیصلہ ہے، یہی احادیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے۔ حدیثوں کے اندر ایک نہیں بلکہ بہت ساری روایتیں خود بخاری کے اندر بھی موجود ہیں جن میں صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ اگر ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی تو وہ 3 ہی واقع ہوں گی۔ میرا یہ موضوع نہیں، میرا موضوع یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس بات پہ باقاعدہ فیصلہ ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں 3 طلاق دے گا تو وہ 3 ہی مانی جائیں گے۔ غیر مقلدین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے بعد تمام کے تمام صحابہ نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اور کسی ایک صحابی کا بھی قول نہیں ملتا کہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے ہٹ کر اپنا الگ فیصلہ سنایا ہو یا ان کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا ہو۔ تمام کے تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر اس بات کے اوپر اجماع کر لیا کہ اب اگر کوئی 3 طلاق دے گا تو وہ طلاق 3 ہی مانی جائے گی، 3 طلاقوں کو ایک نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ صحابہ کا اجماع ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، جس وقت کے خلفائے راشدین میں سے 3 زندہ تھے، اس وقت میں یہ اجماع ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی غیر مقلدین اس اجماع کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور برابر ہٹ دھرمی ضد کے ساتھ اس بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ایک مجلس میں 3 طلاق دے دے تو وہ 3 نہیں ہوگی بلکہ وہ ایک ہی واقع ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تم اجماع کو مانتے ہو تو یہاں خلفائے راشدین کا اور تمام صحابہ کا اجماع ہو رہا ہے، اس اجماع کو تم نے کیوں ٹھکرایا؟ اگر خلفائے راشدین اور صحابہ کا اجماع بھی تمہارے نزدیک حجت نہیں تو پھر کون سا اجماع ہے وہ جسے تم حجت مانتے ہو؟ کیا شیطانوں کا اجماع حجت مانتے ہو؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سب سے مضبوط اجماع ہے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا۔ تیسری مثال، جمعے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صرف ایک اذان ہوتی تھی جمعے کے لیے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اذان بھی شروع کروائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی جو اذان ثانی شروع کروائی تھی، اس کے اوپر تمام کے تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا، اور ایسا اجماع ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فرمان جاری کرنے کے بعد پوری اسلامی دنیا کے اندر کوئی ایک مسجد بھی ایسی نہیں بتائی جا سکتی جہاں اس حکم کو ماننے سے انکار کیا گیا ہو اور جہاں صرف ایک اذان ہوتی ہو۔ جتنے بھی صحابہ تھے، جتنے بھی تابعین تھے اس وقت میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، سب نے حضرت عثمان کے اس فیصلے کو تسلیم کیا اور جمعے کے اندر ایک کے بجائے 2 اذانیں دینی شروع کر دی۔ یہاں تک کہ بخاری کی روایت میں حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ثانی کا ذکر ہے، اس کے بعد الفاظ ہیں فاستقر الامر علی ذلک، کہ اسی فیصلے کے اوپر معاملہ جو ہے وہ مستقر ہو گیا، یعنی ٹھہر گیا، اور پوری امت اس بات کے اوپر جمع ہو گئی کہ اب جمعے کے اندر 2 اذانیں دی جائیں گی۔ یہاں تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا، خلفائے راشدین بھی اس وقت موجود تھے، اس اجماع کے اندر وہ بھی شامل ہیں۔ کسی ایک چھوٹے درجے کے صحابی کا بھی قول پیش نہیں کیا جا سکتا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہو۔ صحابہ کا یہ اجماع کہ جمعے کی 2 اذانیں ہوں گی، غیر مقلدین ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور آج غیر مقلدوں کی تمام مسجدوں کے اندر جمعے کے اندر صرف ایک ہی اذان ہوتی ہے، دوسری اذان نہیں ہوتی۔ میرے پاس کتنے ہی حوالے موجود ہیں جس میں انہوں نے جمعے کی اذان ثانی کا مذاق اڑایا ہے، اسے بدعت بتایا ہے، گمراہی بتایا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یعنی خلفائے راشدین کا اجماع، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع ان کے نزدیک بدعت ہے، گمراہی ہے۔ تو پھر میں غیر مقلدوں سے سوال کرتا ہوں،
کہ میں نے 3 مثالیں دی ہیں جن کے اندر خلفائے راشدین اور صحابہ کا اجماع ہے، اور تم نے اسے نہایت گھناؤنے انداز میں بے حیائی کے ساتھ رد کر دیا ہے۔ تو جب تم خلفائے راشدین کے اجماع کو حجت نہیں مانتے، صحابہ کرام کے اجماع کو ٹھکرا دیتے ہو، تو پھر آخر کون سا اجماع ہے اور کس کا اجماع ہے وہ جسے تم حجت مانتے ہو؟ کیا تم اپنے جاہل عوام کے اجماع کو حجت مانتے ہو؟ کیا تم غیر مقلدین صرف اپنے مسلک کے لوگوں کے اجماع کو حجت مانتے ہو، یا پھر شیطانوں کے اجماع کو حجت مانتے ہو؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ میری یہ باتیں سننے کے بعد آپ کو اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ غیر مقلدین اپنے اس دعوے کے اندر 100% بلکہ 110% جو ہے جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹے ہیں صراحت کے ساتھ۔ یہ نہ اجماع کو مانتے ہیں نہ قیاس کو مانتے ہیں۔ ہاں، جب ضرورت پڑ جائے، مطلب پڑ جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ اب اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہمارا، تو پھر ساری چیزوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو رہا اجماع کا مسئلہ۔ اب قیاس کے تعلق سے بھی سن لیں۔ قیاس کسے کہتے ہیں؟ اصل میں قیاس ہمارے نزدیک قیاس کہتے ہیں کہ جس مسئلے کے اندر جو مسئلہ منصوص نہ ہو، یعنی شریعت کا کوئی صریح حکم، قرآن کا یا حدیث کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صریح فرمان جس مسئلے کے اندر صراحت کے ساتھ صاف صاف موجود نہ ہو، اس مسئلے کے اندر مجتہد قیاس کرے گا۔ جس مسئلے کے اندر صراحت کے ساتھ قرآن و سنت کے نصوص موجود نہ ہوں، اس مسئلے کے اندر مجتہد قیاس کرے گا، اور وہ قیاس بھی یوں ہی نہیں بلکہ اصولوں کے تحت، ضابطوں کے تحت قیاس کرے گا، جو اصول قیاس کے لیے بنائے گئے ہیں ان اصولوں کے تحت وہ قیاس کرے گا، یعنی اس کا حکم دریافت کر کے بتائے گا۔ اس کے قیاس کو جو مانے گا وہ مقلد کہلائے گا۔ یاد رہے کہ قیاس صرف اور صرف مجتہد کر سکتا ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ اٹھ کے کہے کہ میں بھی قیاس کرتا ہوں، تو اس کے قیاس کو قیاس شیطانی کہا جائے گا۔ صرف اور صرف مجتہد کا قیاس شریعت کے اندر حجت ہے۔ صرف اور صرف اس شخص کو قیاس کرنے کی اجازت ہے جو قیاس کی اہلیت رکھتا ہو، جس کے پاس شریعت کے اتنے علوم ہوں، اور جس کا مجتہد ہونا اجماع امت سے ثابت ہو، کوئی خود کے دعوے سے مجتہد ثابت نہ ہو بلکہ پوری امت اسے مجتہد مانتی ہو، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو پوری امت مجتہد مانتی ہے۔ اسی لیے ان حضرات نے قیاس کیا اصول اور ضابطوں کے مطابق۔ جن مسئلوں کے اندر قرآن و سنت کے صریح نصوص موجود نہیں تھے، اس میں ان چاروں اماموں نے قیاس کیا، اور جنہوں نے ان کے قیاس کو مان لیا وہ ان کے مقلد کہلائے۔ عجیب بات ہے، غیر مقلد کہتے تو ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، لیکن قیاس ماننے کے لیے تیار ہیں۔ قیاس کسی مجتہد ہی کا تو ہوگا، تو قیاس کو ماننے کا نام ہی تو تقلید ہے۔ اگر تم تقلید نہیں کرتے، تقلید سے تمہیں نفرت ہے، تقلید کے خلاف تم کتابیں لکھتے ہو، تقلید کے خلاف تم بیان کرتے ہو، تقلید سے لوگوں کو روکتے ہو، تو پھر قیاس کو ماننے کا نام ہی تو تقلید ہے۔ اگر قیاس کو ماننے کا نام تقلید نہیں تو پھر کس چیز کو ماننے کا نام تقلید ہے؟ عجیب جہالت ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کو مانتے ہیں جہاں نصوص صریحہ نہیں ملتے، اس لیے ہم ان کے مقلد ہیں۔ شواف امام شافعی کے قیاس کو مانتے ہیں، اس لیے وہ ان کے مقلد ہیں۔ ممالک امام مالک کے قیاس کو مانتے ہیں، اس لیے وہ ان کے مقلد ہیں۔ تو جنہوں نے قیاس کو مانا وہ مقلد کہلائے۔ تم غیر مقلد ہو کر بھی قیاس کو ماننے لگے۔ عجیب بات ہے، بڑی ہنسی آتی ہے غیر مقلدین کے اوپر کہ اب یہ قیاس کو بھی ماننے لگے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن تھوڑا سا ہمیں یہ بھی وضاحت کرتے چلیں کہ قیاس تم مانو گے اگر، تو کس کے قیاس مانو گے؟ کیا امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہم اللہ ان کے قیاس کو تسلیم کرو گے، یا پھر خود قیاس کرو گے، یا پھر کسی اور کا قیاس تسلیم کرو گے؟ اور کیا تمہارا جو مجمع ہے آج، اور تمہارے جو علماء، تمہارے جو مناظرین ہیں، کیا وہ مجتہد ہیں؟ اور کیا وہ قیاس کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ اور قیاس کون کر سکتا ہے؟ قیاس کے لیے کس طرح کے علوم کی ضرورت ہے؟ اور کون فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں آدمی قیاس کا اہل ہے؟ یہ ان باتوں کی وضاحت کر دیں تھوڑی سی، اور میں ان سوالات کا جواب دے دیں، اس کے بعد پھر آگے گفتگو ہوگی۔ یہ تو غیر مقلدین کے اس فرار اور دھوکے اور مکاری اور عیاری کے تعلق سے میں نے چند باتیں کہی تھی۔ اب آخر میں ایک بار پھر تمام اپنے عوام کو، سامعین کو خوشخبری اور فتح کی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کے اندر غیر مقلدین کا روسیہ کیا، ذلیل کیا، انہیں رسوا کیا۔ اگرچہ وہ پلاننگ کے ساتھ آئے تھے، ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ہم نے پوری تیاری کر لی ہے اور حنفی لوگ غفلت کے اندر ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب ہم پہنچے تو ان کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی، ساری تیاری کے اوپر پانی پھر گیا۔ بلکہ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے بتایا کہ غیر مقلدین آپس میں گفتگو کر رہے تھے سائیڈ میں کھڑے ہو کر،
ہماری شکل دیکھ کر میرے تعلق سے کہ یہ عبدالاحد آیا ہے، اس لیے ہمارے سارے کھرے کرائے کے اوپر پانی پھر گیا. ہم نے اتنی محنت سے تیاری کی تھی اور ساری تیاری کے اوپر پانی پھر گیا، اور انشاءاللہ ایسے ہی پھرتا بھی رہے گا. میں غیر مقلدوں سے کہتا ہوں کہ اگر تمہیں مکمل نماز ثابت کرنی ہے تو ہم مکمل نماز تمہاری سننے کے لیے تیار ہیں. حقیقت ہے اگر تم صرف قرآن اور صحیح احادیث سے اپنی مکمل نماز ثابت کر دو تو ہم تمہارے مسلک کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں. جب چاہے آ جاؤ، جب چاہے آ جاؤ، جب چاہے آ جاؤ، ہم ہر وقت تیار ہیں. لیکن اجماع اور قیاس کی بحث درمیان میں مت لاؤ. اگر اجماع اور قیاس کی بحث درمیان میں لاتے ہو تو پھر پہلے صراحت کے ساتھ یہ اعلان کر دو، وضاحت کے ساتھ یہ اعلان کر دو کہ ہم صرف قرآن اور صحیح احادیث سے اپنی نماز مکمل ثابت نہیں کر سکتے. اس کے بعد پھر آگے ہم فیصلہ کریں گے کہ تمہارے سے کس انداز میں بات کی جائے. لیکن تم دعوے تو کرتے ہو کہ ہم صرف قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے، اور جب بات کرنے کا نمبر آئے تو پھر اجماع اور قیاس کو بھی بیچ میں ٹھوکتے ہو. یہ منافقت اور یہ دوغلی پالیسی ہم نہیں چلنے دیں گے. غیر مقلدین سے ہم صاف صاف کہنا چاہتے ہیں کہ تمہیں اگر نماز ثابت کرنے کا شوق ہے اور واقعی میں تمہاری نماز حدیث کے مطابق ہے تو آؤ میدان کے اندر اور اپنی نماز مکمل ثابت کرو. میرا چیلنج ہے کہ تم اپنی نماز مکمل تو کیا، اپنی نماز کا 5% حصہ بھی قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں کر سکے گے. 5% حصہ بھی. تمہاری 95% نماز ایسی ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس لیے تم یہ جھوٹے دعوے کرنے چھوڑ دو، اور نہ تمہارے بڑے ثابت کر سکے نہ تم ثابت کر سکے. میں ایک بات کہتا چلوں بطور اختتام کے، بطور تتمہ کے، کہ غیر مقلد آج دعوے کرتے ہم مکمل نماز قرآن اور احادیث سے ثابت کریں گے. میں ان سے چیلنج کر کے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہاری جماعت میں آج تک کوئی عالم ایسا پیدا ہوا ہے جس نے مکمل نماز تکبیر تحریمہ سے سلام تک ثابت کر دی ہو، اور جس کے اوپر تم نے اتفاق کر لیا ہو کہ ہاں اس نے ثابت کر دی ہے؟ اگر ایسا کوئی ہوا ہے تو ہمیں اس کا نام بتائیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. ورنہ تو ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ تمہارے کتنے علماء اٹھے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے نماز کے موضوع پہ کتاب لکھی اور دعویٰ کیا کہ ہم نے نماز ثابت کر دی ہے مکمل، لیکن تمہارے ہی لوگوں نے اسے ٹھکرا دیا اور اسے جو ہے اس کا انکار کر دیا کہ یہ نماز ضعیف ہے، اس کے اندر کمی ہے، اس کے اندر نقص ہے. مثال کے طور پہ پہلے تم اپنے عوام کو صلاۃ الرسول تقسیم کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ صلاۃ الرسول جو ہے یہ نبی والی نماز ہے، اس کے مطابق نماز پڑھو، یہ مکمل نماز ہے، صحیح حدیثوں کے مطابق ہے. تو تمہارے لوگوں نے جو ہے اسے تقسیم کیا، گھر گھر میں پہنچایا، ہندی میں بھی، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی لوگوں نے اس کے مطابق نماز پڑھی. لوگ نماز پڑھتے رہے اس کے مطابق اور صلاۃ الرسول پر عمل کر کے سمجھتے رہے کہ یہ نبی والی نماز ہے. لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ نماز 50 سال مشکل چلی ہوگی، 50 سال کے بعد ایک غیر مقلد اٹھا، خود ہی نہیں کا عالم، مدینہ یونیورسٹی کا فاضل عبد الرؤف، وہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے صلاۃ الرسول کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا، تخریج صلاۃ الرسول کے نام سے، اور اس نے اس کے اندر بتایا کہ صلاۃ الرسول کے اندر ایک نہیں بلکہ سینکڑوں حدیثیں ضعیف ہیں، اس لیے یہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس کے اوپر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کی نماز میں تقریباً آدھے سے زیادہ حصہ ضعیف حدیثوں کا. اس نے بتایا کہ صلاۃ الرسول کے اندر جھوٹے حوالے بھی دیے ہوئے ہیں. اس نے بتایا کہ صلاۃ الرسول کے اندر ضعیف حدیثوں کو صحیح کو ضعیف ثابت کیا گیا ہے. جن کتابوں میں حدیث نہیں ان کتابوں کا نام لے کر اس حدیث کو لکھا گیا ہے، تو صلاۃ الرسول کو کنڈم کر دیا. اس کے بعد پھر تھوڑے دنوں کے بعد اور بھی کچھ علماء نے لکھی نماز کی کتابیں، لیکن وہ بھی نہیں چل پائی. پھر البانی سعودی کا ان کا بہت مشہور عالم تھا جس کی تحقیقات کو یہ بہت مانتے تھے، اس نے کتاب لکھی صفت صلاۃ النبی کے نام سے. تو اس کتاب کو انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا، سارے عوام کے اندر اس کے اردو ترجمے، ہندی ترجمے پھیلائے کہ دیکھو یہ نبی والی نماز ہے، صحیح حدیثوں کے مطابق ہے، اس کے مطابق نماز پڑھو. لیکن وہ بھی تھوڑے ہی دن چلی تھی، اس کے اندر بھی البانی نے بیک فائرنگ کر دی. اسے ثابت تو کرنی تھی اپنی نماز، لیکن عجیب بات کہ اس نے حنفیوں کے بہت سارے مسائل کا اقرار کر لیا. مثال کے طور پر اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ جہری نمازوں میں، جن نمازوں میں زور سے امام قرات کرتا ہے ان میں سورہ فاتحہ پڑھنا منسوخ ہو گیا. اسی طریقے سے جو یہ حدیث ہے من کان لہ امام فقرات الامام لہ قراءہ، اس حدیث کو بھی اس نے صحیح تسلیم کر لیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے کہ فنتہ الناس عن القراءہ، جو موطا امام مالک، ترمذی وغیرہ کے اندر ہے، اس حدیث کو بھی صحیح تسلیم کر لیا. اور بھی بہت ساری چیزیں اس نے جو ہے صحیح مان لی حنفیوں کی. تو غیر مقلدین نے دیکھا کہ یہ تو الٹا پڑ گیا، اس لیے انہوں نے وہ کتاب بھی بند کر دی. اور اس کتاب کو بند کرنے کے بعد پھر کچھ اور کتابیں نکلی ان کی، جیسے صلاۃ الرسول. کیلانی ان کا ایک مصنف ہے، اس نے کتابیں لکھی، لیکن اس کی بھی اتنی مقبول نہیں ہو سکی.
اب یہ شفیق الرحمان زیدی شیعوں میں سے ایک تھا، اس نے ایک کتاب لکھی نماز نبوی کے نام سے، اور اس کے اوپر زبیر علی زئی اور بھی کئی ان کے علماء نے تقریریں لکھی اور تحقیقات تعلیقات لکھی اور کہا کہ اب یہ نماز صحیح ہے اور اب اس کے اوپر عمل کرو۔ لیکن عجیب بات ہے کہ نماز نبوی کے اندر زبیر علی زئی اور ان کے دوسرے محققین نے جن حدیثوں کو صحیح کہا ہے، دوسری کتابوں میں خود ہی ان حدیثوں کا پوسٹ مارٹم کر کے ان کو ضعیف بتا دیا۔ تو غیر مقلدو شرم کرو، تم خود آج تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ تمہاری نماز صحیح ہے بھی یا نہیں۔ ایک آدمی اگر نماز صحیح ثابت کرتا ہے تو دوسرا اس کی غلطی نکال دیتا ہے، اسے ضعیف کہہ دیتا ہے۔ ایک آدمی کتاب لکھتا ہے بڑی محنت سے کہ میں نے صحیح نماز جمع کر دی ہے، دوسرا آدمی اس کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو آج تک تو اس بات کی تحقیق نہیں ہو سکی کہ تمہیں نماز پڑھنی کون سی ہے۔ تمہیں صلاۃ الرسول والی نماز پڑھنی ہے، تمہیں نماز نبوی والی نماز پڑھنی ہے، تمہیں البانی کی کتاب والی نماز پڑھنی ہے۔ کون سی کتاب میں صحیح حدیثیں ہیں، کون سی میں ضعیف ہیں، کون سی مکمل ہے، کون سی ناقص ہے۔ آج تک تو تمہارے بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے بقرات اور سقراط تمہارے یہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ اب آج تمہارے ٹوچے پوچھے یہ چند لوگ آ کے میدان مناظرہ میں کیا نماز ثابت کر سکیں گے؟ کیا ان کی اوقات ہے؟ کیا ان کی یہ حیثیت ہے کہ یہ نماز ثابت کریں؟ کبھی نہیں ثابت کر سکتے۔ اور ان قریب وہ زمانہ بھی قریب ہے کہ جب غیر مقلدین صراحت کے ساتھ نماز ہی ترک کر دیں گے، کیونکہ جب انہوں نے نماز جیسے اتفاقی مسئلے کے اندر اتنا اختلاف کر لیا کہ آج تک یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز صحیح بھی ہے یا ضعیف ہے، تو یقیناً شک جو ہوتا ہے یہ عمل کو چھوڑنے کی بنیاد ہوتا ہے، اور شک یہ ایمان کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے یہ شک انہیں نماز سے دور کر دے گا، اور یقیناً یہ نماز سے دوری کا ایک سبب ہے۔ ہم ان دعوت دیتے ہیں کہ یہ نماز کی تحقیقات ہو چکی ہیں، الحمدللہ 1400 سال سے امت نماز پڑھ رہی ہے، نماز آج نازل نہیں ہوئی، اس کی تحقیقات ہو چکی ہیں۔ اب اتنا ہی باقی رہ گیا کہ جس طریقے سے امت پڑھتی ہوئی آ رہی صحابہ کرام کے زمانے سے، اسی طریقے سے تم بھی پڑھنا شروع کر دو۔ روزانہ کی نئی نئی تحقیقات، روزانہ کے نئے نئے مسائل، روزانہ کی نئی نئی بحث فضول باتیں اگر لاؤ گے تو تم قیامت کی صبح تک بھی نماز ثابت نہیں کر سکو گے۔ اسی کے اندر الجھے رہو گے، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کس پہ عمل کرنا ہے، کس پہ نہیں کرنا۔ ایک زمانے پہلے جو حدیث صحیح تھی، ایک سال کے بعد وہ ضعیف ہو جائے گی، ایک سال پہلے جو ضعیف تھی وہ ایک سال ایک مسئلہ ثابت کر لو۔ غیر مقلدین نے جو اپنے دعوے کے اندر لکھا تھا کہ اجماع اور قیاس کو بھی ہم دلیل شرعی مانتے ہیں، اس کے تعلق سے میں مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے وسوسے کا ازالہ ہو سکے۔ نماز کے بعد جو ہے غیر مقلدین کا جب ہم نے انہیں اجماع اور قیاس کے تعلق سے ان سے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیوں لکھا ہے، حقیقت کو تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اجماع اور قیاس کو دلیل شرعی مانتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے آپ لوگوں کا کہ ہم نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں، جبکہ یہ خود بہت بڑا جھوٹ، دھوکہ، فراڈ اور فریب اور عیاری اور مکاری تھی غیر مقلدین کی کہ انہوں نے احناف کے سامنے، مقلدین کے سامنے بطور دلیل اجماع اور قیاس کو پیش کیا۔ یہ ان کی سب سے بڑی شکست کی علامت۔ ہمارے پاس ایک نہیں سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں، خود غیر مقلدین کی کتابوں سے موجود